آپ جانتے ہیں ان کے جہیز میں کیا تھا؟ جہیز میں کیا دیا گیا سیدہ فاطمہ کو؟ ایک چکی اور ایک بستر جس کے اندر فوم نہیں تھا بلکہ یہ کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک پانی پینے کے لیے جو ہے وہ ایک پیالہ اور ایک مشک۔ یہ اگر حضور چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا دے دیتے۔ اور کتنے سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کی شادی کی ہے؟ 17 سال کی عمر میں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر شریف تھی 17 سال۔ 17 سال کی عمر میں حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یہ سامان لے کے آئے ہیں۔ یہ جو جہیز کا سامان ہے نا، یہ لے کے آئے۔ جہیز لعنت نہیں ہے، لیکن جہیز میں کثرت جو ہے یہ لعنت ہے۔ یہ ہندوؤں نے شروع کی۔ ہندوؤں نے کیوں شروع کی یہ جہیز کی کثرت؟ اس لیے شروع کی، میں راستے میں بات کر رہا تھا، سوائے اسلام کے دنیا کا کوئی مذہب بھی دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، اس بات پہ بھی آپ خوش نہیں ہو رہے۔ یہ تقریر میں سعودی عرب میں کر رہا ہوتا تو وہ کتنے خوش ہوتے۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں جتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو جب ان سے پوچھا نا آپ کی کتنی شادیاں ہیں، یا ہمارے بلال صاحب کو اس طرح کے سوالوں کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو سب کہتے سلاس یا اربع، سلاس یا اربع، ٹھیک ہے بھی 3 ہیں یا 4 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں۔ تو جب وہ ان سے پوچھتی آپ کتنی ہیں تو یہ کہتے واحد خرما، ایک بیوی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کلو پاکستانی مسکین۔ یہ بطور مزاح میں نے بات کر دی ہے۔ اسلام میں صرف اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، باقی کسی مذہب میں یہ چیز جائز نہیں۔ اور اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، ہندوؤں نے یہ کیوں شروع کیا؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تھی، صرف اسلام ہے جو وراثت کا حق دیتا ہے۔ ہندوؤں کے مذہب میں، ان کے دھرم میں بچیوں کے لیے وراثت کا کوئی حق نہیں۔ وہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ وراثت تو ہے نہیں تو پھر جتنا ہو سکتے تھے وہ سامان اپنی بچیوں کو دے دیتے، یا زمین لکھوا دینی یا کوئی جانور دے دینا۔ اور پہناویاں، یہ پہناونیاں شروع کرتے ہیں نا جی ہم، یہ جو دولہا کی ماں ہے اس کے کپڑے، دولہا کی بہنوں کے کپڑے، دولہا کے جناب وہ چاچی کے کپڑے، ان کی جناب وہ پھپھو کے کپڑے، اور یہ ہندو رسم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کس نیت سے شروع کی گئی؟ وہ کیسے کہتے ہیں؟ ہماری پنجابی کی مثال ہے، اکھ کھاوے تو منہ شرماوے، اپنا ٹھڈ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ اس لیے یہ وہ رسمیں ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ تباہ کن رسمیں ہیں۔ آج کل ہماری بچیوں کی شادیاں کس عمر میں ہو رہی ہیں؟ 25 سال پلس یا 30 سال پلس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اور کتنے میں ایسے خاندانوں کو، ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ کس لیے نہیں ہو رہی؟ کہ بچوں کے اس طرف رخ ہی نہیں ہوتے۔ وہاں شادی کریں کہ ہمیں ملے گا کیا؟ بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ سب سے قیمتی خزانہ آپ کو دے رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، پیسوں پہ نظر ہے، وہ جہیز میں کیا دیں گے۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ میں نے شروع میں جیسے کہا، نکاح جتنا سادگی کے ساتھ ہوتا ہے اتنی اللہ اس نکاح میں برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کہہ سکتا ہوں، جو ازدواجی زندگی سادے نکاحوں کے ساتھ میں نے قائم دیکھی ہیں، وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پیسوں پہ لٹائے جو نکاح ہوئے ہیں، ان نکاحوں نے اور ان شادیوں نے 1 مہینہ بھی نہیں نکالا، اور گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نکاح جو ہے وہ سنت کی وجہ سے قائم نہیں ہوا۔ کہ حضور نے فرمایا کہ نکاح، حضور کے حدیث مبارک ہے، جس نے شادی پیسوں کی نیت سے کی ہے کہ فلاں بندوں کے پاس پیسے بڑے ہیں تو ہمارا وہاں پہ رشتہ ہو جائے، اس نیت کے ساتھ جس نے شادی کی، یہ حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں فاقے اور تنگ دستی جو ہے وہ مقدر کر دیتا ہے۔ شادی کیوں کرنی ہے؟ النکاح من سنتی، بس یہ حضور کی سنت ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جن لوگوں نے غریب بچیوں کے ساتھ یا یتیم بچیوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، کیا وہ زمانے میں بھوکے مر گئے ہیں؟ یہ عمیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زوجہ جو ہیں یتیم بچی ہیں۔ اگر میں ان کی دولت آپ کو بتاؤں تو آپ کے چیلیاں کہ اگر یہاں کوئی چور شور باہر ہوئے، انہوں نے ہمیں آپ کا گاؤں نہیں نکلنے دینا۔
یہ جو ہمارا ایک روٹین چل رہی ہے نا ہماری کہ ہم جناب وہ ایسے فلاں جگہ پہ شادی کرنی کیوں کرنی ہے بھئی، وہاں سے ہمیں کوئی نکاح میں گاڑی ملے گی، کوئی موٹر سائیکل ملے گی، جناب فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں نے یہ جو اپنے معاشرے میں خرابیاں پیدا کی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کے نکاح نہیں ہو پاتے، اور پھر ہمارے معاشرے میں زنا بڑھتا ہے، اور پھر ہمارے معاشرے میں بچیوں کا بھاگنا بچوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہماری غیر شرعی اور غیر ضروری جو رسمیں ہیں، اس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے آئے اپنی شادیوں کو آپ بے شک جتنا مرضی اس کو نعمتیں اپنی بچیوں کو دیں اور پیسے لٹائیں، لیکن اس طریقے سے نہ لٹائیں کہ ہزار جو غریب بچیاں ہیں یا غریب گھرانے ہیں آپ ان کے جذبات سے کھیل جائیں، ایسا نہ ہو۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔